بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں ہمارا آج کا درس چھٹا درس ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح میں حافظ ابن الصلاح نے جو 65 علوم ذکر کیے ہیں اور 65 انواع علوم الحدیث کے، تو ان میں پہلا علم اور پہلی نوع وہ حدیث صحیح کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث صحیح سے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اس بنیاد پر کیا ہے کیونکہ جملہ انواع علوم الحدیث کے وہ حدیث صحیح کے لیے ہیں اور وہ حدیث صحیح کے ارد گرد ہی وہ گھومتے ہیں۔ بالفاظ دیگر تمام انواع علوم الحدیث کے وہ حدیث صحیح کے تابع ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ حدیث صحیح کی تعریف اور ان میں 5 شرائط، جن میں 3 وجودی ہیں اور 2 سلبی اور عدمی ہیں۔ 3 جو وجودی شرائط ہیں: اتصال الاسناد، راویوں کا عادل ہونا، ضابط ہونا، اور 2 عدمی، وہ روایت شاذ نہ ہو، وہ معلل نہ ہو اور اس میں کوئی خفیہ علت نہ ہو۔ پھر ان 2 اصطلاحات کی حافظ ابن الصلاح نے وضاحت کی۔ محدثین جب ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث غیر صحیح یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو ابن الصلاح نے کہا کہ اس سے مراد محدثین کی حدیث صحیح کی جو تعریف میں جو شرائط ہیں، تو اس سے مراد یہی اصطلاحی صحیح ہے اور اصطلاحی غیر صحیح ہے۔ اصطلاحی صحیح سے مراد یعنی اس میں یہ 5 شرائط یہ متحقق ہیں اور یہ موجود ہیں، اور ھذا حدیث غیر صحیح سے مراد یہ 5 شرائط اس میں یا ایک شرط نہیں ہے یا 2 نہیں ہے یا 3 نہیں ہے، تو محدثین تب غیر صحیح کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ پھر ابن الصلاح نے حدیث صحیح کے ساتھ متعلق بعض فوائد وہ شروع کیے۔ تو پہلا فائدہ انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ اصح الاسانید، کیونکہ قوت کے اعتبار سے یہ احادیث میں تفاوت ہے، کیونکہ بعض احادیث اس کی اسانید بہت زیادہ مضبوط ہوں گی، راویوں کے احوال میں اختلاف ہے، بعض کے مقابلے میں وہ زیادہ ثقہ ہے۔ پھر ہر محدث کے نزدیک کہ ایک راوی دوسرے راوی سے زیادہ ثقہ ہے، تو چونکہ کہ اس اعتبار سے صحیح حدیث کے درجات کو گننا، صحیح حدیث کے درجات کو شمار کرنا، یہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یستعصی احصاؤها، یہ البتہ مشکل ضرور ہے کہ صحیح حدیث کے کتنے درجات ہیں۔ تو اسی وجہ سے حافظ ابن الصلاح نے کہ اس سلسلے میں توقف کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا، اور بطور نمونہ کہ انہوں نے 6 مثالیں اور 6 اسانید وہ ذکر کی کہ امام بخاری کے نزدیک اصح الاسانید فلاں سند ہے، ابو بکر ابن ابی شیبہ کے نزدیک اصح الاسانید فلاں ہے، اور اسی طرح فلاس کے نزدیک فلاں ہے۔ تو یہ صرف بطور نمونہ انہوں نے چند اسانید وہ ذکر کی تھیں، اور اس کے علاوہ بعض دیگر اسانید یہاں پر پھر محدثین نے اس کی جو شروحات لکھی ہیں اس میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور ہم نے
حاکم کی معرفت و علوم الحدیث کے حوالے سے بعض اسانید کا ذکر کیا تھا کہ آج کے درس میں ہم انہی جو اہم فوائد حدیث صحیح کے ساتھ ابن الصلاح نے شروع کیے تھے ایک ہم پڑھ چکے ہیں کہ آج کے درس میں ہم دوسرا اور تیسرا فائدہ انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں الثانیہ، یہ الثانیہ تو اذا وجدنا فیما یروا، کتابوں میں یہ نروی ہے لیکن یروا جو ہے صحیح یہ ہے صحیح لفظ کہ اذا وجدنا فیما یروا من اجزاء الحدیث وغیرها حدیثا صحیح الاسناد ولم نجده في احد الصحیحین ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات ائمة الحديث من مصنفات ائمة الحديث المعتمدة المشهورة فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك ابقاء سلسلة الاسناد التي خصت بها هذه الامة زادها الله تعالى شرفا آمین۔ الثالثة یعنی الفائدة الثالثة کہ اول من صنف الصحیح البخاری ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل الجعفی مولاهم وتلاه ابو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوری القشیری من انفسهم ومسلم مع انه اخذ عن البخاری واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز وأما ما روينا عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائدا وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح فهذا لا بأس به وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله والله أعلم۔
دوسرا فائدہ حافظ ابن صلاح یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، اور اس دوسرے فائدے کا یہ عبارت جہاں پہ زادہ اللہ تعالی شرفن آمین یہاں تک، کہ اس دوسرے فائدے میں حافظ ابن صلاح نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہمیں کوئی حدیث، صحیح حدیث باقاعدہ اپنی اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہو، لیکن حدیث کی مشہور کتابوں کے علاوہ نہ تو اس حدیث کو ہم صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں پائیں، نہ ہی جو مشہور ائمہ حدیث ہیں، محدثین ہیں، نہ ان کی کتابوں میں ہم انہیں پائیں۔ بعد کے متاخرین علماء میں سے اور محدثین میں سے بعض لوگوں نے اگر اپنی کتابیں لکھی ہوں اور وہ غیر معروف کتابیں ہوں، جس کو یہاں پہ ابن الصلاح نے اجزاء الحدیث کے نام سے، کہ حدیث کی کوئی کتاب، کوئی رسالہ، اور کسی نے کوئی جز جو ہے وہ اپنے لیے وہ لکھی ہو، اور باقاعدہ اس میں وہ سند کے ساتھ روایات کو وہ لائے ہیں، تو ایسی حدیث کے بارے میں ہمارا عمل کیا ہوگا؟ جی آیا ہمارا عمل ان احادیث کو بھی صحیح حدیث کہنا ہوگا؟ تو یہاں پہ حافظ ابن صلاح کی رائے یہ ہے کہ دراصل چونکہ بعد کے دور میں علم حدیث کے ساتھ وہ وابستگی رہی نہیں، تو اسی وجہ سے یہ ایسی حدیث جو اس سے پہلے مشہور حدیث کی کتابوں میں وہ موجود نہیں ہے، تو ایسی حدیث پر ہم صحیح یا حسن کا حکم وہ نہیں لگائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تھے پہلے زمانے کے لوگ، پہلے زمانے کے محدثین، جو صرف سند کو دیکھ کر ہی صحیح حدیث اور حدیث کی صحت اور حسن کا اندازہ وہ لگا لیتے تھے، لیکن آج وہ لوگ رہے نہیں، یہ آج وہ لوگ رہے نہیں۔ بعد کے محدثین ان کا زیادہ تر اعتماد حافظے کی بجائے وہ کتابت پر رہا ہے، کتابت پر رہا ہے، اور پھر کتابت میں بھی پتہ نہیں آیا انہوں نے کتابت جی اس کا پورا اہتمام کیا بھی ہے یا نہیں بھی کیا۔ اسی وجہ سے بعد میں اگر کسی شخص کے پاس ایسی اسانید ہیں، ایسی روایات ہیں کہ جو حدیث کی مشہور کتابوں میں وہ روایات ہمیں نہیں ملتی، تو ایسی روایات پر صحت حدیث ہونے کا حکم اس سے اجتناب کیا جائے گا، یعنی انہیں صحیح قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگرچہ حافظ ابن صلاح کے ساتھ اس عبارت میں جو بعد کے شارحین ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد کے علماء محدثین میں سے اگر کسی شخص کے پاس، کسی محدث کے پاس کوئی حدیث ہو، لکھی ہوئی ہو، یہ اور اس میں صحیح حدیث کی یہ پانچوں شرائط موجود ہوں، تو کیوں نہ ہم اس پر صحیح حدیث کا حکم لگائیں؟ اور کیا آیا بعد کے علماء اور محدثین ان میں ایسے لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو احادیث کو ان کی چھان بین اور ان کی چان پٹک جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ان میں صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان کر سکتے ہیں؟ یقیناً بعد کے لوگوں میں ایسے محدثین پیدا ہوئے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دراصل حافظ ابن صلاح کی طرف سے بعض لوگوں نے یہ جوابات بھی دیے ہیں کہ دراصل حافظ ابن صلاح یہاں پر یہ ایک تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں حدیث پر جو حکم لگانے کا کام ہے، تو اس میں اگر متقدمین محدثین پر اعتماد زیادہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعد کے لوگوں کے وہ حافظے نہیں رہے، بعد کے لوگوں کا حدیث کی چھان بین کا اور حدیث پر حکم لگانے کا وہ ملکہ اور مہارت بعد کے محدثین کا وہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے،
ہم یہ نہیں کہتے کہ بعد کے محدثین میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے یا پیدا نہیں ہوں گے، لیکن اگر اس سلسلے میں متقدمین محدثین پر زیادہ اعتماد کیا جائے تو حافظ ابن الصلاح کی عبارت کا بنیادی مقصد وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں کافی قیل و قال جو ہے وہ کی گئی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اصل میں حافظ ابن الصلاح یہاں پر حدیث کے ان نسخوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو غیر معروف ہیں. من اجزاء الحدیث سے مراد ان کی وہ غیر معروف کتابیں اور یا جز جو ہے، چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں جز کہ جس میں ایک محدث کسی ایک مسئلے پر وہ اسانید کو اور روایات کو جمع کرتا تھا، یا اسی طرح جز میں وہ کسی معین استاد کی اسانید کو وہ جمع کرتا تھا. تو مطلب یہ کہ غیر معروف اور مختصر اور چھوٹی کتابوں میں اگر ہمیں ایسی اسانید جو ہے وہ مل جائیں تو پھر ابن الصلاح پر یہ ایک اعتراض جو ہے یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ اگر بعد کے محدثین یعنی چوتھی پانچویں صدی کے بعد جو حافظ ابن الصلاح کے زمانے کے قریب زمانہ ہے، اگر آپ ان محدثین کی کتابوں پر اعتماد نہیں کرتے اور ان احادیث پر ہم صحت کا حکم نہیں لگا سکتے تو پھر ان احادیث ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو ابن الصلاح نے کہا ہے کہ خیر، فائدے سے وہ پھر بھی خالی نہیں ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ امت میں جو حدیث کی سند کو برقرار رکھنے کا جو سلسلہ ہے، تو ان کتابوں سے اگر ہم صحیح حدیث وہ بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن ان کتابوں سے امت میں جو سند کو برقرار رکھنے کا سلسلہ ہے، کم از کم یہ فائدہ تو ضرور حاصل ہوا ہے کہ امت جو ہے بدستور وہ سلسلۃ الاسناد کے ساتھ وہ وابستہ ہے، اور ان کتابوں کا کم از کم یہ مقصد تو اس سے وہ ضرور حاصل ہوا ہے. تو اس دوسرے فائدے کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ الثانیہ تو دوسرا فائدہ جو صحیح حدیث کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے، اذا وجدنا فيما يروى من اجزاء الحديث وغيرها حديثا صحیح الاسناد، جب ہم پائیں فیما ان کتابوں میں یروى من اجزاء الحدیث کہ جو روایت کیا جائے من اجزاء الحدیث حدیث کی چھوٹی کتابوں سے، اور یہاں پہ ان چھوٹی کتابوں سے مراد وہ غیر معروف جو کتابیں ہیں. اذا وجدنا جب ہم پائیں کس کو، وہ حدیثن جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، اگر ہم کسی حدیث کو پائیں، کیسی حدیث کو؟ صحیح الاسنادی، جس کی سند جو ہے وہ صحیح ہو. کہاں پہ پائیں؟ فیما یروى من اجزاء الحدیث وغیرہا، فیما ان کتابوں میں پائیں کہ جس کو روایت کیا جاتا ہے من اجزاء الحدیث حدیث کی چھوٹی کتابوں سے اور غیر معروف کتابوں سے، وغیرہا اور ان کے علاوہ جو حدیث کی ایسی کتابیں ہیں کہ جو عام طور پہ زیادہ مشہور نہیں ہیں اور چھوٹی کتابیں اور چھوٹے رسالے ہیں، جس کی حیثیت انہیں حاصل ہے، کسی معین مسئلے پہ کسی نے اسانید کو اکٹھا کیا ہے یا کسی استاد کی سندوں کو اس نے اس میں جمع کیا ہے. تو اگر ہم ایک حدیث کو ایسی کتابوں میں پائیں کہ جس کی سند جو ہے وہ صحیح ہو، یعنی اس میں یہ شرائط جو ہے یہ موجود ہوں، لیکن ولم نجدہ فی احد الصحیحین، لیکن ہم نہ پائیں اس حدیث کو صحیحین میں سے کسی میں بھی، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں، صرف صحیحین میں نہیں بلکہ ولا منصوصا علی صحتہ فی شیء من مصنفات ائمۃ الحدیث المعتمدۃ المشہورۃ، اور نہ ہی ہمیں یہ حدیث ملے، یہ حدیثاً صحیح الاسناد، اور نہ ہی ہمیں یہ حدیث ملے کہ اس کی صحت پر تصریح کی گئی ہو، ولا منصوصا علی صحتی فی شیء من مصنفات ائمۃ الحدیث، اور نہ ہی ہمیں یہ حدیث ملے
کہ اس کی صحت پر تصریح کی گئی ہو، منصوص یعنی صراحت کی گئی ہو جی ائمہ حدیث کی معتمد مشہور تصانیف میں کسی تصنیف میں. کیا مطلب؟ یعنی جو مشہور اور معتمد محدثین ہیں ان کی تصانیف اور ان کی کتابوں میں کسی کتاب میں بھی کہ اس حدیث کی صحت پر تصریح نہ کی گئی ہو، یعنی اس حدیث کو نہ ہم ان کتابوں میں پائیں، نہ صحیحین میں پائیں اور نہ مشہور اور معتمد کتابوں میں، محدثین کی کتابوں میں ہم اس روایت کو پائیں کہ ان کتابوں میں اس حدیث کی صحت پر کوئی تصریح اور کوئی صراحت وہ نہیں کی گئی. تو ہم کیا کریں گے جی؟ اس اجزاء الحدیث میں سے، یہ غیر معروف کتاب میں سے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث وہ آ جائے تو ہمارا عمل کیا ہوگا؟ فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ، تجاسر یا تجاسرو، جسارت ہم عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ، تو بے شک ہم جسارت نہیں کریں گے، جسارت یعنی جرأت، تو بے شک ہم جسارت نہیں کریں گے، ہم جرأت نہیں کریں گے علی جزم الحکم بصحتہ، تو ہم جسارت نہیں کریں گے کہ اس حدیث کی صحت پر یقین کے ساتھ حکم لگانے کی. یعنی مطلب یہ کہ اس حدیث کی صحت پر ہم یقین کے ساتھ حکم لگانے کی جسارت اور جرت نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وجہ تو بیان کرنی ضروری ہے، تو اس کی وجہ حافظ ابن الصلاح فقط تعذر سے بیان کرتے ہیں. فقط تعذر، حالانکہ خود بھی بہت بڑے محدث ہیں، خود بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور یعنی 643 ہجری، چھٹی صدی ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں 577 میں، اور 643 ساتویں صدی ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک بہت علم کا اور علم سے مالا مال زمانہ ہے، لیکن اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی اور اپنے بارے میں بھی وہ یہی حال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں علم حدیث کا وہ معیار رہا نہیں. تو جب اپنے دور کے بارے میں وہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے آج کے دور کے بارے میں کہ ابن الصلاح کو بھی گزرے تقریباً 800 سال وہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے دور کا کیا کہنا، اور آج کے دور میں علم حدیث کے بارے میں یعنی لوگوں کے علم کا آپ اندازہ لگا لیں. وجہ کیا ہے کہ ہم اس حدیث پر حکم لگانے کی یقینی طور پر جرأت اور جسارت نہیں کریں گے؟ وجہ فقط تعذر فی هذه الاعصار، کیونکہ تعذرا، کیونکہ دشوار ہے، فی هذه الاعصار، اعصار عصر کی جمع ہے، اس زمانے میں، ان زمانوں میں دشوار ہے. کیا دشوار ہے؟ کس چیز کا ملنا مشکل ہے؟ کہ الاستقلال بادراک الصحیح بمجرد اعتبار الاسانید، کیونکہ ان زمانوں میں دشوار ہے، یہاں سے میں بمجرد اعتبار الاسانید کا معنی کروں گا، محض سندوں کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی محض سندوں کو دیکھتے ہوئے، اعتبار یعنی محض سندوں کو دیکھتے ہوئے، محض سندوں کا اعتبار کرتے ہوئے، الاستقلال بادراک الصحیح، صحیح حدیث کو پہچاننے کا خاصہ. کیا مطلب؟ یعنی محض سندوں کا اعتبار کرتے ہوئے صحیح حدیث کے ادراک کا خاصہ اور صحیح حدیث کو پہچاننے کا جو خاصہ ہے وہ ان زمانوں میں دشوار ہے. یعنی یہ اس زمانے کی سرے سے خصوصیت ہے ہی نہیں. جس زمانے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ امام بخاری اور نسائی اور یحییٰ ابن معین اور یحییٰ ابن سعید القطان اور امام احمد ابن حنبل اور شعبہ، وہ لوگ
محض حدیث کی سند کو دیکھ کر ہی حدیث کی صحت کا ادراک یہ خاصہ ان کا تھا. الاستقلال یہ خاصہ اور مستقل بذات لوگ وہ تھے. یعنی واقعتاً کسی حدیث کی صحت کا ادراک صرف محض سندوں کا اعتبار کرتے ہوئے یہ ان لوگوں کی خاصیت تھی اور یہ ان لوگوں کا کمال تھا جو اس دور میں ملنا دشوار ہے اور یہ مشکل ہے. جی آگے وہ مزید وضاحت کرتے ہیں کیوں ان احادیث کی کتابوں میں ان اجزاء الحدیث میں اگر ہم صحیح حدیث کو پالیں تو کیا وجہ ہے. لأنہ وجہ یہ ہے لأنہ وجہ یہ ہے کہ ما من اسناد من ذالک میں اشارہ انہی حدیث کی یہ غیر معروف کتابیں یہ اجزاء الحدیث یہ مختصر رسالے وغیرہ کیونکہ ان کتابوں میں سے ما من اسناد کوئی بھی سند نہیں ہے من ذالک ان کتابوں کی یعنی ان کتابوں میں موجود کوئی بھی سند ایسی نہیں ہے الا وتجد فی رجالہ یہ وتجدو ہے مگر آپ اس میں پائیں گے یا نجدو بھی ٹھیک ہے مگر ہم اس میں پائیں گے اور یا اگر مخاطب کا صیغہ ہے مگر آپ اس میں پائیں گے فی رجالہ یعنی اس کے سند کے راویوں میں آپ پائیں گے من اس راوی کو اعتمد فی روایتہ علی ما فی کتابہ اس راوی کو آپ پائیں گے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے وہ دو بھی ہو سکتے ہیں کہ جس راوی نے اعتماد کیا ہے اپنی روایت میں علی ما فی کتابہ اپنی کتاب پر یعنی مطلب یہ کہ اس راوی نے حدیث کو یاد کرنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا بس حدیث کو لکھا ہے اپنی کتاب میں اور آگے اپنے شاگردوں کو اس نے روایت کیا ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات تو ہے نہیں اس میں ایسی کوئی بات تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کیونکہ ضبط کی ہم دو اقسام بیان کرتے ہیں ضبط صدر اور ضبط کتاب. ٹھیک ہے ضبط صدر اور ضبط کتاب اسی لیے یہاں پہ بھی حافظ ابن الصلاح پہ یہ بات کے شارحین نے یہی اعتراض کیا ہے کہ یہ تو متقدمین میں بھی پہلے کے محدثین میں بھی کتابوں میں لکھنے کا امام احمد ابن حنبل اگر ایک جانب احادیث کو یاد کرتے تھے تو دوسری جانب روایات کو لکھتے بھی تھے اور پھر حدیث کی روایت اپنے شاگردوں کو زیادہ تر وہ کتاب سے ہی کرتے تھے لیکن یہاں پہ ابن الصلاح کی مراد وہ یہ ہے کہ دراصل بعد کے محدثین جی ان راویوں کا کتابت پہ زیادہ اعتماد رہا ہے روایات کو یاد کرنے کا انہوں نے وہ اہتمام نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا اور پھر ان کتابوں کو اور ان اسانید ان کتابوں کو انہوں نے حفاظت کی ہے پورا اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا یعنی اس میں بھی ان لوگوں نے جس طرح مقدمے میں اسی کتاب کے مقدمے میں ابن الصلاح نے کہ جی آج کے دور میں اگر کوئی حدیث کی کتابت کرتا بھی ہے تو عطلن یعنی لاپرواہی کے ساتھ کرتا ہے تو اسی لیے حافظ ابن صلاح کی اس عبارت سے مراد بھی یہی نظر آتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے اگر احادیث کو لکھا بھی ہے اپنی کتابوں میں تو انہوں نے بڑی لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور احادیث کو حفظ کرنے کا اور یاد کرنے کا انہوں نے وہ اہتمام وہ نہیں کیا. کہ الا وتجد فی رجالہ من اعتمد فی روایتہ علی ما فی کتابہ مگر آپ پائیں گے اس سند کے راویوں میں من اس راوی کو اعتمد فی روایتی جس نے اعتماد کیا ہے اس حدیث کی روایت میں علامہ کس چیز پر اعتماد کیا ہے علامہ فی کتابی ہی اسی پر جو اس کی کتاب میں ہے یعنی اس نے
راوی اس صفت سے عاری اور خالی ہے. یعنی مطلب یہ کہ اس راوی نے اس کتاب کو، اس حدیث کو ضبط کرنے کا وہ اہتمام نہیں کیا کہ جو ہونا چاہیے اور جو صحیح حدیث کی تعریف میں وہ مقصود ہے. ٹھیک ہے. فعال الامر، یہ تو جب آپ اس پر حکم نہیں لگا رہے تو اب کیا کریں گے؟ فعال الامر اذن، تو بات امرو، تو یہ بات آل یعولو مانا لوٹنا، تو بات لوٹ گئی اذن کہ ایسے وقت میں فی معرفت الصحیح والحسن، صحیح حدیث کی معرفت میں اور حسن حدیث کی معرفت میں. بات کہاں لوٹ گئی؟ بات لوٹ گئی الی الاعتماد، کہ ان احکام پر اعتماد کی طرف، ان احکام پر اعتماد کی طرف. کن احکام پر اعتماد کی طرف؟ جی علی ما نص علیہ ائمۃ الحدیث، جن احکام پر محدثین نے صراحت کی ہے، ان احکام پر اعتماد کی طرف بات ہماری لوٹ جاتی ہے کہ جن احکام پر ائمہ محدثین نے صراحت کی ہے. کہاں پہ؟ فی تصانیفہم المعتمدۃ المشہورۃ، اپنی اپنی مشہور اور معتمد تصانیف میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم اس حدیث پر، یہ جو بات کے زمانے کے اور متاخرین محدثین کی جو روایات ہیں، ہم ان پر حکم تو نہیں لگاتے. تو جب ان پر حکم نہیں لگاتے تو ہم حدیث میں احکام، کن احکام پر اعتماد کریں گے؟ تو ابن الصلاح کہتے ہیں کہ صحیح اور حسن حدیث کی معرفت میں ہم انہی احکام پر اعتماد کی طرف لوٹیں گے کہ جن احکام پر ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے. یعنی جو ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث پر جو احکام لگائے ہیں تو ہم بھی انہی احکام کی طرف رجوع کریں گے. اور ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم ان احادیث پر احکام لگا سکیں. یعنی خود آپ سوچیں کہ ابن الصلاح اپنے زمانے اور اپنے زمانے سے تھوڑا سا قبل ان محدثین کے بارے میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ابن الصلاح کے بعد پھر یعنی آج کے زمانے کی، ہمارے اس زمانے کی، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور آج کے زمانے میں لوگ یعنی علم حدیث کے بارے میں کتنے بڑے بڑے اور بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم علم حدیث میں مہارت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. التی، اب یہاں پہ ان مشہور محدثین کی جو تصانیف ہیں تو ان کی صفت جو ہے ابن الصلاح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. وہ کون سی مشہور اور معتبر تصانیف ہیں؟ التی، یہ وہ مشہور تصانیف ہیں اور معتمد تصانیف ہیں. یؤمن بہا، یؤمن فیہا لشہرتہا من التغییر والتحریف. جی التی، یہ وہ تصانیف ہیں یؤمن فیہا کہ جو مامون اور محفوظ ہیں. کس سے؟ من التغییر والتحریف، تغییر اور تحریف سے محفوظ ہیں اور مامون ہیں. کس وجہ سے؟ لشہرتہا، اپنے شہرت کی وجہ سے. یعنی ان کتابوں کو ایسی شہرت حاصل ہے اور اتنی کثیر تعداد میں وہ لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی ایک کتاب میں کسی جگہ پہ تغییر اور تحریف کرے گا تو وہ کتاب اتنی زیادہ مشہور ہے اور اتنی زیادہ لوگوں کے پاس وہ موجود ہے کہ اگر مثلا کوئی کسی کتاب میں کہیں پہ کوئی تغییر اور تحریف کر بھی لے تو اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی کتابوں میں وہ کیسے تغییر اور تحریف کرے گا؟ اسی لیے وہ تغییر اور تحریف سے وہ مامون ہے اور وہ تصانیف وہ بچی ہوئی ہیں. وصار معظم المقصود، اب یہاں پہ ابن الصلاح پر یہ ایک اعتراض آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بعد اور متاخرین محدثین کی کتابوں کو، کہ آپ نے ان کی اسانید اور ان کی احادیث کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی کہ ان کتابوں پر نہ ہم صحت کا حکم لگا سکتے ہیں جو جب صحت کا حکم نہیں لگا سکتے
تو مطلب یہ کہ اسے کوئی اپنے دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، تو پھر ان روایات کے لکھنے کا، ان روایات کا فائدہ کیا ہوا، ان کتابوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو ابن الصلاح اس اعتراض سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کا ایک بڑا فائدہ وہ ہے ضرور، ٹھیک ہے، ان روایات پر ہم صحت حدیث کا حکم نہیں لگاتے، لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر بعد کے محدثین اور بعد کے لوگوں میں بھی یہ احادیث کے ساتھ یہ وابستگی ہے کہ وہ حدیث کی کتابیں، سندوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو امت میں، اس امت کو جو اللہ نے سند کے ساتھ جو خصوصیت سے نوازا ہے، اور سند کی خصوصیت اور جو شرافت اس امت کو دی ہے، تو لوگ اگر سند کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور سند کے ساتھ لوگوں کی یہ وابستگی ہوگی، تو کم از کم یہ سلسلہ، سند کے ساتھ یہ سلسلہ یہ باقی رہتا ہے، اور اس کا یہ فائدہ یہ ضرور ہے، یعنی سلسلۃ الاسناد کا یہ جو بقا ہے، اور یہ جو سلسلہ یہ امت میں آگے بڑھتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ تو ضرور ہے کہ امت سند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور سند کے ساتھ وہ وابستگی ان کی ابھی تک برقرار ہے۔ وصار معظم المقصود، وصار معظم المقصود، کہ اور بن گیا وہ بڑا مقصد، اور حاصل ہوا وہ بڑا مقصد، بما یتداول من الاسانید، لوگوں میں رائج اسانید کی وجہ سے، یعنی یہ لوگ جو اجزاء الحدیث اور یہ کتابیں یہ لکھتے ہیں، تو لوگوں میں جو سندیں جو رائج ہیں کہ ایک اپنے استاد کی سندیں جو ہے وہ لکھتا ہے، اپنی کتاب میں جمع کرتا ہے، دوسرا اپنی اسانید جو ہے وہ، اور لوگوں میں اسانید اور سندیں یہ رائج ہیں، جس طرح آج بھی ہم علم حدیث کے حوالے سے ہر استاد کی باقاعدہ ایک سند ہوتی ہے، اسی طرح تفسیر میں باقاعدہ اساتذہ کی اپنی سند ہوتی ہے، تو سند آج بھی متداول ہیں اور آج بھی رائج ہیں۔ بما یتداول من الاسانی، تداول یتداول، متداول ہونا یعنی رائج ہونا، تو بن جاتا ہے یہ بڑا مقصد، بما یتداول من الاسانید، ان اسانید کے رائج ہونے کی وجہ سے، کون سے اسانید؟ خارجا عن ذالک، یہ جو ائمہ مشہور اور معتمد ائمہ کی جو تصانیف ہیں، ان کتابوں سے خارج اسانید کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو ہم نے عبارت کے شروع میں اجزاء الحدیث وغیرہ پڑھا، یعنی جو حدیث کی غیر معروف اور غیر مشہور کتابیں ہیں، تو خارجا عن ذالک، یہ جو ائمہ حدیث کی مشہور اور معتبر کتابیں ہیں، ان سے باہر کی اسانید کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان اسانید کے رائج ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا وہ بڑا مقصد، کون سا بڑا مقصد حاصل ہوا اور بن گیا؟ ابقاء سلسلۃ الاسناد، سلسلۃ الاسناد کے باقی رکھنے کا، سلسلۃ الاسناد سند کے سلسلے کو باقی رکھنے کا جو بڑا مقصد ہے، وہ سارا، وہ بن گیا، وہ حاصل ہوا۔ سلسلۃ الاسناد، اس کا باقی رکھنا کیوں ضروری ہے؟ وجہ یہ ہے التی خصت بها هذه الامہ، یہ وہ سلسلہ ہے، سلسلۃ الاسناد یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس امت کو خصوصیت دی گئی ہے۔ زادہ اللہ تعالی شرفا، اور یہ اللہ اس امت کی، زادہ اللہ تعالی شرفا، اللہ اس امت کی اس شرافت اور خصوصیت کو مزید بڑھائے، آمین۔ یہ دوسرا فائدہ تھا۔ تیسرا فائدہ اول من صنف الصحیح، اس میں ابن الصلاح نے اس کا خلاصہ وہ یہ ہے، ایک تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا یہ آپس میں موازنہ کرتے ہیں کہ بعض علماء، اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد یہ دونوں کتابیں یہ اصح الکتب ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز،
پھر انہوں نے ایک قول جو ہے وہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ روئے ارض پر کتاب اللہ کے بعد امام مالک یعنی موطأ امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب نہیں۔ تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ دراصل امام شافعی نے ان دونوں کتابوں کے وجود سے پہلے یہ بات کی تھی، یعنی امام شافعی جب وہ وفات پائے ہیں تو امام بخاری کی اس وقت عمر صرف 10 سال تھی، یعنی وہ اگر علم حدیث حاصل کر رہے تھے اور یقیناً حاصل کر رہے تھے 10 سال کی عمر میں، تو ابھی انہوں نے صحیح بخاری وہ لکھی نہیں تھی، اور امام مسلم کی تو پیدائش 204 ہجری میں ہے، تو ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، یا اگر پیدا ہوئے بھی ہیں تو 1 سال یا 2 سال کی ان کی عمر ہے۔ تو امام شافعی نے جو یہ بات کی تھی تو انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے کی تھی کہ روئے ارض پر موطأ امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد وہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے زمانے کے حوالے سے درست بات کی تھی۔ پھر بعض محدثین وہ یہ کہتے ہیں جب ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ کرتے ہیں تو بعض علماء محدثین کہتے ہیں کہ صحیح مسلم یہ صحیح بخاری سے افضل ہے۔ تو پھر مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس سے مراد افضلیت سے مراد یہ ہو کہ صحیح مسلم کی جو ترتیب ہے احادیث کو لانے کی، اب امام بخاری ایک حدیث کو کئی کئی ٹکڑوں میں وہ اپنی کتاب میں وہ تقسیم کرتے ہیں، کبھی حدیث کا ایک ٹکڑا ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پوری حدیث کو لے آتے ہیں، کبھی حدیث کے دوسرے ٹکڑے کو، جبکہ امام مسلم ان کا طریقہ وہ بڑا آسان ہے، وہ تمام روایات کو ایک ہی جگہ اور ایک ترتیب سے وہ بیان کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو تمام روایات وہ یکجا مل جاتی ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے آپ صحیح مسلم کو افضلیت دے رہے ہیں صحیح بخاری پر تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ احادیث کی صحت کے اعتبار سے کہ ہر حدیث یا مجموعی طور سے کون سی کتاب جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے اور کون سی کتاب صحت کے اعتبار سے وہ سب سے بالا ہے، تو یاد رکھو صحیح بخاری وہ سب سے بالا ہے، کیونکہ اس میں امام بخاری نے احادیث کی صحت کا جو التزام کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس سلسلے میں بخاری جو ہے وہ صحیح مسلم پر فوقیت رکھتی ہے اور صحیح بخاری وہ صحیح مسلم پر راجح ہے۔ تو اس تیسرے فائدے میں مصنف نے یہ بات کی ہے، اول من صنف الصحیحہ، پہلے وہ شخص جنہوں نے صحیح کو تصنیف کیا ہے اور صحیح احادیث کو لانے کا انہوں نے التزام کیا ہے، تو البخاری وہ بخاری ہیں، ان کا اپنا نام ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، محمد ابن اسماعیل محمد نام ہے ان کا، اسماعیل ان کے والد کا نام ہے، الجعفی مولاہم، امام بخاری کو جعفی کہا جاتا ہے، جعفی اصل میں یہ وہ قبیلہ ہے کہ جنہوں نے امام بخاری کے بڑوں میں سے ایک بڑے کو امام یعنی جعفی قبیلے نے آزاد کیا ہے۔ دراصل یہ ولا کی وہ نسبت ہے، ولا یعنی آزاد کرنے کی وہ نسبت ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے یہی ہوتا تھا کہ اگر مثلا ایک شخص کسی قبیلے کے کسی شخص کا غلام ہوتا تو پھر اگر وہ آزاد بھی کر دیا جاتا تو اسی آزاد کرنے والے قبیلے کی طرف ان کی نسبت وہ کی جاتی اس کے پورے خاندان کی۔ تو الجعفی مولاہم یعنی جو جعفی قبیلے کا مولا ہے، یعنی مطلب یہ کہ امام بخاری کے آباء و اجداد میں جو غلام تھا تو اسے جعفی قبیلے والوں نے وہ آزاد کیا ہے۔ وَتَلَاهُ، تلا یتلو بمانے پیچھے لگنا، جس طرح قرآن بھی کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تو تلاہا بمانے پیچھے لگنا، وَتَلَاهُ اور پیچھے چلے ہیں، یعنی امام بخاری کے پیچھے چلے ہیں، کس طرح؟ یعنی صحیح کی تصنیف میں امام بخاری کے اسی نقش قدم پر چلے ہیں، کون؟ ابو الحسین مسلم ابن الحجاج النسابوری القشیری، امام مسلم کا ان کی کنیت ابو الحسین ہے، حجاج ان کے والد کا نام ہے، نیشاپور
ایران میں جو مقام ہے، جو علاقہ ہے، وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی ہے، تو کیا یہ ایرانی ہے؟ نہیں نہیں، القشیری، بلکہ عربوں کا جو قبیلہ ہے قشیری، دراصل ان کے آباء و اجداد عرب کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر نیشاپور میں آباد تھے۔ یہ تو امام بخاری کی طرح یہ امام مسلم، یہ بھی کوئی قشیری وغیرہ یا جس قبیلے کی طرف ان کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ بھی کوئی ان کے آزاد کردہ غلام یا ان کے آباء و اجداد میں نہیں، بلکہ من انفسہم۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، امام بخاری کے اس لفظ کے ساتھ یہ فرق ذکر کر رہے ہیں، من انفسہم، یعنی امام مسلم بنو قشیر سے، یعنی بنو قشیر ہی میں سے ہیں، بنو قشیر کے ساتھ ان کا نسبی تعلق ہے، یعنی من انفسہم سے انہوں نے یہ بتلایا کہ کہیں کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ قشیری، بنو قشیر جو قبیلہ ہے، تو اس قبیلے کے ساتھ کہیں ان کا ولا اور آزاد کرنے کا کوئی تعلق ہوگا، نہیں۔ امام بخاری کی بات الگ تھی، ان کے آباء و اجداد میں وہ جعفی قبیلے والوں نے انہیں آزاد کیا تھا، جبکہ امام مسلم جو ہے وہ قشیری نسب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، من انفسہم کا یہ مطلب ہے۔ وہ مسلم، اور امام مسلم، مع انہ اخذ عن البخاری، امام بخاری، امام بخاری جو ہیں ان کے استاد اور شیخ بھی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام مسلم باوجود اس کے کہ انہوں نے امام بخاری سے اخذ بھی کیا ہے اور ان سے استفادہ بھی کیا ہے، لیکن امام بخاری کے ساتھ ان کے اکثر شیوخ میں وہ شریک بھی ہیں، یعنی بالکل دونوں ایک ہی قسم کے اساتذہ کے شاگرد بھی ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ امام مسلم اور امام بخاری کا وہ جو درجہ ہے وہ بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ وہ مسلم، اور امام مسلم باوجود اس کے کہ انہ اخذ عن البخاری، کہ انہوں نے بخاری سے اخذ کیا ہے، یعنی بخاری ان کے شیخ ہیں، امام مسلم ان کے تلمیذ ہیں، واستفاد منہ، اور امام مسلم نے استفادہ کیا ہے امام بخاری سے، لیکن باوجود اس کے یشارکہ، شریک ہیں یہ امام مسلم اس امام بخاری کے، فی کثیر من شیوخہ، ان کے اکثر شیوخ میں، ان کے اکثر اساتذہ میں امام مسلم جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، یعنی جن لوگوں کے دروس میں امام بخاری نے شرکت کی تھی، جن اساتذہ سے امام بخاری نے علم حدیث حاصل کیا ہے، تو امام مسلم بھی انہی دروس میں گئے ہیں اور انہی اساتذہ سے انہوں نے بھی اخذ کیا ہے۔ وَكِتَابَاهُمَا، اور ان دونوں کی کتاب، کتابہ تثنیہ ہے، اصل میں کتابان ہے، لیکن وہ نون اعرابی وہ اضافت کی وجہ سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وَكِتَابَاهُمَا، اور ان دونوں کی کتابیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، یہ کتابوں میں سب سے صحیح کتابیں ہیں اللہ کی قرآن عزیز کے بعد، اللہ کی کتاب عزیز کے بعد۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے امام شافعی سے کہ انہوں نے موطأ مالک کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ سب سے اصح ہے اور وہ سب سے صحیح ہے، تو یہاں پہ جواب دیتے ہیں کہ امام شافعی نے یہ بات اس وقت کی تھی کہ ابھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کتابوں کو لکھا نہیں گیا تھا اور ان کا وجود ابھی نہیں تھا۔ وَأَمَّا مَا رُوِّينَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، اور رہی وہ بات کہ جو ہم سے روایت کی گئی ہے، یعنی جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے، عن الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ سے، کہ انہوں نے فرمایا ہے ما اعلم فی الارض، میں نہیں جانتا فی الارض، روئے زمین میں، روئے زمین پر میں نہیں جانتا، کتابن کسی کتاب کو، فی العلم علم حدیث میں، علم سے مراد علم حدیث، علم حدیث میں روئے زمین پر میں کسی کتاب کو نہیں جانتا، اکثر ثوابن، کہ وہ زیادہ ثواب، یعنی اکثر صحیحن، کہ وہ زیادہ صحیح ہو، من کتاب مالکن، امام مالک کی کتاب سے، یعنی موطأ مالک سے۔ ومنہم، اور بعض ان محدثین میں، من وہ ہیں، رواہ، کہ جنہوں نے امام شافعی کے اس قول کو روایت کیا ہے، بغیر ھذا اللفظ، ان الفاظ کے بغیر، یعنی دوسرے الفاظ میں،
لیکن مطلب ساروں کا ایک ہی ہے. ما عالم فی الارض کتابا فی العالمی، یعنی یہ الفاظ نہ ہو، تھوڑے سے مختلف ہوں، لیکن مطلب ایک ہی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے موطأ مالک کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو جواب دیتے ہیں فإنما قال ذلك، تو بے شک امام شافعی نے یہ بات کہی تھی قبل وجود کتابی البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم ان دونوں کتابوں کے وجود سے پہلے. ثم ان کتاب البخاری، اور پھر بے شک بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اصح الکتابین، اب یہاں پہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا موازنہ، اصح الکتابین صحیحاً، دونوں کتابوں میں یہ صحت کے اعتبار سے سب سے صحیح کتاب ہے. بخاری دونوں کتابوں میں صحت کے اعتبار سے کہ جس میں صحت کا زیادہ التزام کیا گیا ہے، صحیح بخاری وہ صحیح مسلم سے وہ زیادہ اصح ہے. وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدًا، صرف صحت کے اعتبار سے نہیں بلکہ وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدًا، اور زیادہ ہے فوائد کے اعتبار سے بھی، اور زیادہ فوائد پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی. یعنی بخاری میں فوائد اور علم حدیث کے اور حدیث سے جو استنباط اور استخراج اور نقطے ہیں وہ زیادہ امام بخاری نے نکالے ہیں. اب یہاں پہ یہ قول ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ابو علی الحافظ النیسابوری اور اسی طرح جو اندلس کے محدثین ہیں، شیوخ المغرب سے مراد اندلس اسپین کے جو شیوخ اور محدثین ہیں، جو انہوں نے صحیح مسلم کی کتاب کو صحیح بخاری پر فضیلت دی ہے، تو اس قول کا کیا مطلب ہے؟ وَأَمَّا مَا رُوِّينَاهُ، اور وہ جو ہم سے یہ بات روایت کی گئی ہے، ان ابی علی، ابو علی الحافظ النسابوری، ابو علی جو حافظ ہیں حدیث کے، النسابوری نیشابور کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ کون ہے یہ محدث؟ استاد الحاکم ابی عبداللہ الحافظ، حاکم جو صاحب مستدرک ہیں ان کے استاد ہیں. امام حاکم بہت بڑے عالم ہیں، ان کے استاد ہیں ابو علی الحافظ النیشاپوری. امام حاکم بھی نیشاپور سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ ما تحت ادیم السماء کتاب، ادیم چمڑے کو کہتے ہیں کہ آسمان کے چمڑے کے نیچے، یہاں پہ مراد چت ہے، یعنی آسمان کی چھت کے نیچے نہیں ہے، ما نافیہ ہے، نہیں ہے آسمان کی چھت کے نیچے کتاب، کوئی کتاب، اصح من کتاب مسلم ابن الحجاج، امام مسلم ابن الحجاج کی کتاب سے زیادہ صحیح. یعنی انہوں نے تو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی فضیلت دی ہے. فہذا، تو یہ قول ابو علی کا، وقول من، اور اس شخص اور ان لوگوں کا قول، فضلا کہ جنہوں نے فضیلت دی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ من شیوخ المغربی، کیونکہ اندلس ویسٹ ہے، یہ مغرب ہے. من شیوخ المغربی، مغرب کے جو محدثین ہیں، مغرب کے جو شیوخ ہیں، ائمہ محدثین ہیں، تو انہوں نے فضیلت دی ہے کسے؟ کتاب مسلم، امام مسلم کی کتاب کو، علی کتاب البخاری، امام بخاری کی کتاب پر. کہ ان کان المراد بھی، اب یہاں پہ یہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. ان کان المراد بھی، اگر اس سے مراد یہ ہو کہ صحیح مسلم یہ امام بخاری کی صحیح بخاری سے وہ زیادہ راجح ہے اور زیادہ افضل ہے، کہ اگر اس قول سے مراد یہ ہے ابو علی الحافظ النیشاپوری کے قول کا مطلب، اور جو اندلس کے جو شیوخ ہیں ان کے قول کا مطلب جو انہوں نے فضیلت دی ہے، اگر اس سے مراد یہ ہو کہ ان کتاب مسلم، کے امام مسلم کی کتاب، یہ ترجح، یہ راجح ہے، بِأَنَّهُ، کہ اس اعتبار سے کہ بِأَنَّهُ لَمْ يُمَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ، کہ وہ راجح ہے اس اعتبار سے کہ اس میں یمازج، مازج یمازجو یعنی ملاوٹ ہونا، آمیزش ہونا، کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اس صحیح مسلم میں ملاوٹ نہیں ہے،
اور اس صحیح مسلم میں آمیزش نہیں ہے غیر الصحیح، غیر صحیح احادیث کی، ٹھیک ہے، غیر صحیح احادیث کی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ صحیح مسلم، لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ خُطْبَتِهِ، خطبہ سے مراد امام مسلم کا جو مقدمہ ہے کہ جس میں انہوں نے تقریباً کوئی 70-72 روایات جو ہے وہ ذکر کی ہیں، اور جن میں انہوں نے حدیث کے جو اصول ہیں، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مقدمے کو یہ سب سے پہلے اصول الحدیث کی ان کتابوں میں یہ شمار کیا جاتا ہے کہ جن میں انہوں نے حدیث کے اصول بیان کیے ہیں۔ تو فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ صحیح مسلم، لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ خُطْبَتِهِ، یعنی اس کے خطبے کے بعد نہیں ہے، یعنی ان کے مقدمے کے بعد جو جہاں سے انہوں نے روایات شروع کی ہیں اور اپنی کتاب میں احادیث کو وہ لائے ہیں، لَيْسَ فِيهِ، نہیں ہے اس صحیح مسلم میں بعد خطبتہ، ان کے خطبے کے بعد، یعنی ان کے ان مقدمے کے بعد، الا الحدیث الصحیح، مگر صحیح احادیث وہ لائے ہیں، اور صحیح احادیث سے انہوں نے شروعات کی ہیں، مسرودن، مسرودن سرد، جیسے کل میں نے وہ اشعار کہے تھے کہ این روایات کا فی سردہا، سرد حدیث لانا، حدیث کو ایک ترتیب سے لانا، حدیث کو ایک ترتیب سے پیش کرنا، حدیث کو روایت کرنا، مسرودن، یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے اس حال میں کہ انہیں ایک ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی صحیح مسلم میں صحیح احادیث لائی گئی ہیں لیکن ایک ترتیب سے، مطلب یہ ہے یہاں پہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مسلم کو اگر صحیح بخاری پر فضیلت حاصل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی جو ترتیب ہے وہ بخاری کی ترتیب سے زیادہ عمدہ ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ مسرودن، اس حال میں کہ انہیں ایک ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، غیر ممزوجن، اور وہ روایات جو ہیں وہ مخلوط نہیں ہیں اور ان میں ملاوٹ نہیں ہے، بمثل ما فی کتاب البخاری، کہ ان روایات کی طرح جو بخاری کی کتاب میں ہیں۔ بخاری کی کتاب میں کہاں پہ؟ فی تراجم ابوابہ من الاشیاء، امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں جو ابواب، جو تراجم الابواب ہیں، یعنی جو انہوں نے ابواب کے جو عنوانات جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، تو ان میں امام بخاری ایسی چیزیں لائے ہیں، التی، ایسی چیزیں لائے ہیں، لم یسندها علی الوصف المشروط فی الصحیح، کہ جنہیں امام بخاری نے اس صفت پر ان روایات کو وہ سند کے ساتھ نہیں لائے، کون سی صفت؟ جو صحیح کے لیے وہ شرط ہے، جو صحیح احادیث کے لیے اسے شرط قرار دیا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں، اور خصوصاً جو ابواب کے تراجم ہیں، جو عنوانات ہیں، جو انہوں نے حدیث پر جو عنوانات اور ہیڈنگز قائم کی ہیں، تو ان میں انہوں نے ایسی روایات کے ٹکڑے جو ہے وہ پیش کیے ہیں کہ جن کو انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے سند وغیرہ وہ ذکر نہیں کی کہ امام بخاری حدیث کا جو یہ ٹکڑا اور یہ جملہ لائے ہیں تو اس کی سند کیا ہے۔ مطلب یہ کہ امام بخاری نے زیادہ معلق روایات پیش کی ہیں، سند ان کے ساتھ ذکر نہیں کی، اور اسی طرح بعض روایات کے ساتھ انہوں نے وہ سند کا التزام نہیں کیا کہ جو صحیح حدیث کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے کہ آپ اس کے ساتھ سند متصل لائیں گے۔ صحیح مسلم میں اب یہ چیز نہیں ہے، تو اگر صحیح مسلم کو یہ فضیلت صحیح بخاری پر اس حیثیت سے دی گئی ہے، فہذا، تو یہ قول لا بأس به، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، پھر یقیناً صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر یہ فضیلت یہ حاصل ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھو، وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْهُ، لیکن اس فضیلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کتاب مسلم ارجح، کہ صحیح مسلم کی جو کتاب ہے وہ زیادہ راجح ہے، فیما یرجع الی نفس صحیح اعلی کتاب البخاری، نفس صحت کے اعتبار سے،
یعنی اگر اس کو ہم لوٹائیں نفس صحت کے اعتبار سے تو یاد رکھیں وہ صحیح بخاری پر زیادہ راجح نہیں ہے. یعنی اگر احادیث میں نفس صحت کے اعتبار سے وہ دیکھا جائے تو امام بخاری کو مجموعی حیثیت سے صحیح مسلم پر فضیلت حاصل ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ، اگر جن لوگوں نے فضیلت دی ہے جیسے ابو علی الحافظ النیشاپوری نے اور اندلس کے شیوخ نے، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ نفس صحت کے اعتبار سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت حاصل ہے تو پھر یاد رکھو ان کتاب اگوین کان المراد بھی، اور اگر مراد اس سے یہ ہو کہ صحیح مسلم کی جو کتاب ہے وہ اصح صحیحن، وہ صحت احادیث کی صحت کے اعتبار سے وہ زیادہ صحیح ہے، فہذا مردود علی من یقولہ، تو یہ قول مردود ہے اسی شخص پر، یعنی یہ قول رد کیا گیا ہے اور یہ لوٹایا گیا ہے اسی شخص پر جس نے یہ قول کیا ہے، یعنی یہ مردود ہے. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے.